مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں، صدمے حضور نے اتنے اٹھائے۔ میرے برادران، ہم اس ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھے ہیں، آپ نہیں تصور کر سکتے اتنی مشکلات اور مصائب اٹھا کر، یہاں تک کہ حضور نے، میں نے جب پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی، 27 دن غزوہ خندق پر کافروں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا۔ کتنے دن؟ 27 دن محاصرہ کیا۔ کیا ان 27 دنوں میں صحابہ نے دکانیں کھولی تھیں؟ کوئی کاروبار کیے تھے؟ کیا ذرائع تھے؟ کھانا پینا کدھر سے تھا؟ 10,000 سے زیادہ کفار نے مدینہ پاک کا محاصرہ کیا ہوا، وہ کیپچر کرنے آئے تھے، پورے عرب کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اور بھوک کا، سردیوں میں یہ جنگ ہوئی تھی، غزوہ خندق ہوا تھا۔ میں نے حضرت شیخ کو جب پڑھا کہ بھوک کی وجہ سے، یہ نکتہ میں نے آج تک نہیں بتایا کہ بھوک کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر ایک نہیں، حضور پاک نے اپنے پیٹ پر ایک سے زیادہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے بھی پھر ایسے ہی کیا۔ ہم 3 ٹائم کھا کے، ہمیں پتہ ہی نہیں دین کی قیمت کیا۔ تو پیارے محبوب 27 جنگوں میں ان مشکلات سے گزرے کہ حضور پاک نے فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی بھی پیغمبر کو اتنا نہیں دکھ دیا گیا جتنا راہ حق میں مجھے ستایا گیا۔ 23 سال مکمل کیے، حضور پاک پر قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میرے محبوب میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری جتنی نعمت تھی وہ حبیب آپ پر مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ آیت کب اتری؟ برادران، حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں دین مکمل، اسی حجۃ الوداع کے موقع پر، اسی خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم نے علیہ السلام نے اپنی وفات کی طرف، اپنے وصال کی طرف حضور نے اشارہ فرما دیا۔ اپنے وصال کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگلے سال میں یہاں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ بہت بڑا یہ چیپٹر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دین مکمل، اس خطبہ حجۃ الوداع میں آپ جب جانے لگتے ہیں اس دنیا سے، اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو بڑی نصیحتیں کرتے ہیں، پتر یہ میں نے اس دکان پہ بڑی محنت کی ہے، بیٹا میں نے اس مکان کو بڑی محنت سے تیار کیا ہے، بیٹا یہ تیرا گھرانہ ہے، یہ تیرا خاندان ہے۔ ہم کتنی درد مندی سے نصیحت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے برادران، 23 برس کی ساری محنت، 27 جنگوں میں حصہ لینے والے حضور، قرآن مکمل، آخری حج ہو رہا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے انسانی تاریخ کا وہ بہت بڑا خطبہ دیا جس کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے برادران،
جس طرح آپ اپنے آخری زندگی کے لمحات میں اپنی اولاد کے ساتھ بڑے ہی مخلص ہوتے ہیں، بڑے ہی سنسیئر ہوتے ہیں، بڑے ہی ہمدرد ہو کر ان کو نصیحتیں کرتے ہو، کیوں؟ تاکہ میرے بعد میرا خاندان، میری دکان، میرا مکان، یہ چیزیں جو سیٹ اپ میں کر کے جا رہا ہوں یہ ختم نہ ہو، یہ پودا ہرا بھرا رہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ مخلص ہیں اپنی اولاد اور اپنی جائیداد کے ساتھ، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے کئی گنا زیادہ جذبے کے ساتھ نبی کریم نے وصیت جو کی، ان وصیتوں میں سے میں جو آج کی موضوع کا گفتگو کا موضوع ہے کہ امت کا عروج دو چیزوں سے وابستہ ہے، تو آئیے ہم وہ آپ کو اس ماحول میں لے جا رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس لمحے میں 1.25 کم و بیش صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے، صحابہ حضور کی باتیں آگے پہنچا رہے تھے، اور میرے کریم آقا اپنی مبارک اونٹنی قصواء اس کے اوپر سوار تھے، اللہ کا حبیب 1.25 ستاروں کو کائنات کا قانون پڑھا رہے تھے، اور امت کو سب سے بڑی نصیحتیں، تاکہ میری امت ڈکلائن کا، زوال کا، تباہی کا، مسائل کا، بربادی کا شکار نہ ہو، یہ سکیٹرڈ نہ ہو جائے، یہ ساؤنڈ رہے، یہ مضبوط رہے، یہ چمن محمد عربی کا آباد رہے، اور میں نے 23 سال کی جو محنت کی وہ ضائع نہ ہو۔ اس پس منظر میں یہ پورا پکچر تھا، اس میں میرے کریم آقا نے پوری امت کو جو انسٹرکشن، جو ہدایات دیں، سنیے۔ عن جابر، درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عن جابر قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وہو علی ناقتہ القصواء، میں نے رسول اللہ کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک کی زیارت کی یوم عرفہ 9 ذی الحج کو، آپ حجۃ الوداع میں حضور کا وہ منظر بیان کیا، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَىٰ، حضور پاک اپنی اونٹنی قصواء کے اوپر سوار تھے، اور کر کیا رہے تھے؟ یخطب، خطبہ دے رہے تھے، تو میں نے رسول اللہ کے الفاظ سنے، فَسَمِعْتُهُ، آپ ہماری باتیں نہیں سنتے یا سنتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں فَسَمِعْتُهُ، اس پس منظر میں نے رسول اللہ کی آواز اپنے کانوں سے سنی، وَهُوَ یقول، سرکار فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، میں تو جا رہا ہوں مگر تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور نے ایسے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا کہ جو مرضی کرتے رہیں، نہیں، آپ کو اپنے بیٹے پیارے ہیں، آپ کو اپنا خاندان پیارا ہے، اس سے کئی گنا حضور کو اپنی امت اور دین پیارا ہے۔ میں فرمایا میں جا رہا ہوں، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، نہ امریکہ تمہیں نقصان دے گا، نہ برطانیہ نقصان دے گا، نہ ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گے، تم ان 2 چیزوں سے جب تک اپنا تعلق مضبوط رکھو گے تو تم بلندی پر ہی چلے جاؤ گے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا سستی بھی نہ کرو، غم بھی نہ کھاؤ، انتم الاعلون، تم ہمیشہ بلندی کے رہو گے، تم بلندی پر فائز رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن رہو گے، ایمان پر ثابت رہو گے، بلندی تمہارے ساتھ، عزت تمہارے ساتھ، سکون تمہارے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ جب حضور کا کہنا مانتے ہیں، جب اللہ کا کہنا مانتے ہیں، تو پھر اللہ کا بھی کرم ہوتا ہے، حضور کا بھی کرم ہوتا ہے۔
فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی تم زوال کا، گمراہی کا شکار کبھی نہیں ہوگے۔ نیور کا معنی ہے لامنو، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا لن تنالوا البر، اسی سینس میں ہے کبھی بھی گمراہ، کبھی بھی زوال، کبھی بھی پریشانی تمہارے نزدیک نہیں آئے۔ یہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ آج مسلم امت کا عروج دو چیزوں میں ہے۔ نمبر فرمایا کتاب اللہ، سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے، دوسرا فرمایا پھر وَعِتْرَتِي اہل بیتی، پھر میرا اہل بیت ہے، میری اولاد ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ یہ دو چیزیں میں تمہیں ایک مقام پہ میں نے پڑھا کہ یہ دونوں حوض پر آئیں گے، اللہ، یہ دونوں حوض پر آئیں گے، حوض کوثر پر آئیں گے، جدا نہیں ہوں گے۔ اب دیکھنا تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ سو برادران، یہ ہے ہمارا عروج، یہ دو چیزیں ہیں، قرآن کریم سے اور اہل بیت اطہار سے سچی لگن، محبت، جس طرح کے محبت کا حق ہے۔ آئیے، یہی محبت جب پیدا ہوتی ہے پھر فکر بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے۔ آپ کیوں مسجد میں آئے ہو؟ آپ کو اپنی فکر لے آئی ہے۔ جو نہیں آ رہے وہ کہتے کچھ نہیں، دو فرض ہی پڑھنے ہیں، جہاں مرضی پڑھ لو۔ یہ پہلی دین کی برکت سے وہ پیچھے، ان کی فکر نے ان کو دور رکھا۔ بس سودا خریدار کے کوئی کچھ ہوا کرتے ہیں، کچھ برادران، بس وہ محبت آپ کو لائی، اس سے فکر بدلتا ہے، جب سوچ بدلتی ہے پھر عمل بدلتا ہے، اور پھر بلندیاں ملتی ہی رہتی ہیں ساری زندگی کے لیے۔ سو اسی سے افراد بھی اور اقوام بھی بلندیاں حاصل کرتی ہیں۔ اب میں اگلی حدیث شریف آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، احب اللہ لما یغزوکم من نعمتہ، بہت خوبصورت مختصر حدیث ہے۔ فرمایا لوگو اللہ سے محبت کرو۔ کیوں کریں؟ فرمایا لما یغزوکم من نعمتہ، کیونکہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں روٹی عطا فرماتا ہے، تمہیں خوراک دیتا ہے، تمہیں غذا دیتا ہے۔ ایک آگے فرمایا تو بات تو اللہ کی محبت ہی ختم ہو جاتی۔ اللہ کی محبت نہیں، ہمیں کیا پتہ، ہم نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے، تو پھر مالک کی محبت کیسے ملے گی؟ میرے کریم آقا نے راستہ بتایا، فرمایا احبونی لحب اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت کس دکان سے ملے گی؟ کس مرکز سے ملے گی؟ سورس کیا ہے؟ دفتروں میں آتے ہیں، تنخواہ اور سیلری ملتی ہے، پینشن ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی محبت کہاں سے ملے گی؟ فرمایا احبونی لحب اللہ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محمد عربی سے محبت کرو۔ پھر حضور آپ تو چلے جائیں گے، آپ کی محبت کیسے ملے گی؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، تیسرا جملہ فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہو، جب ان سے محبت کرو گے تو میری محبت حاصل ہو جائے گی۔ تو اہل بیت سے محبت ذریعہ بنی حضور کی محبت کا، اور حضور کی محبت جب آئی تو پھر اس کی محبت مل گئی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ کہاں سے کیفیت ملے گی؟ وہ در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ سو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور اہل بیت سے محبت سے ہی ہماری تبدیلیاں ہیں۔ نبی کریم نے اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے ساتھ سچی محبت کی ہمیں تلقین کی ہے، یہ ہمارا عروج ہے۔ ایک حدیث شریف فرمایا، اور حسنین کریمین کو، کیا بات رضا، اللہ اکبر، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو حضور نے سامنے بٹھا کے دعا مانگی، اللہم انی احبہما، اے اللہ انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اتنا ہی کافی تھا؟ نہیں، دعا یہ مانگی، مالک
میں ان سے محبت کرتا ہوں فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر آگے فرمایا خالی ان سے نہیں، یہ حاصل نکتہ ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر غور کریں گے، یاد رکھیں گے۔ فرمایا ان سے بھی محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک میرا جو امتی میرے ان شہزادوں سے سچی محبت کرے، اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ پھیل گیا دائرہ، دعائے مصطفیٰ کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اور آخری بات پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے حسین منی وانا من حسین، اللہ اکبر، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کا معنی یہ لکھا ہمارے اساتذہ نے، فرمایا دونوں کی محبت کٹھی کھڑی ہے۔ جو امام سے محبت کرتا ہے وہ کملی والے سے محبت کرتا ہے، اور جو کملی والے سے محبت کر رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ امام عالی مقام سے محبت کر رہا ہے، دونوں۔ اور جو ان دونوں میں سے کسی سے ناراضگی رکھتا ہے دونوں ناراض ہو جائیں گے، یہ ہے معنی اس کا۔ اور پھر قربان جائیں تیسری دعا، بات ختم۔ فرمایا احب اللہ من احب حسینان، وہاں حسنین دونوں کا تذکرہ تھا، یہاں شاہ سوار کربلا کا الگ تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ جو بھی میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اللہ اس سے محبت کرے۔ زندہ باد۔ امام عالی مقام کی شہادت کے وقت دو چیزیں تھیں۔ فرمایا حضور کا جب آخری وقت آیا مرض وصال میں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کروڑوں سلام ہوں، وہ دونوں شہزادوں کو لے کر گئیں، عرض کی حضور یہ آپ کے دونوں بچے حاضر ہیں، ان کو اپنا فیض عطا فرمائیں۔ ہم مدینہ پاک فیض لینے جاتے ہیں تو زہرا بطول جیسی جب آئیں اور حسنین کو لے کر آئیں اور پھر فیض طلب کریں تو کیا خیال ہے، کچھ رکھا ہوگا؟ سنیے حضور نے فرمایا میری سیادت اور میری سرداری حسن کے لیے ہے، اور میری بہادری اور سخاوت حسین کے لیے ہے۔ تو حضور سب سے زیادہ سخی بھی تھے، حضور سب سے زیادہ بہادر بھی تھے۔ امام عالی مقام کی یہ بہادری کی مثال ہم سب کو برادران شہادت امام پاک کے وقت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ امام عالی مقام کی اس وقت عمر شہادت کے وقت 57 برس کی عمر تھی، بے مثل بہادری تھی، بے مثل استقامت تھی، بے مثل جرت تھی، کیا لباس پہنا ہوا تھا وہ میں وقت نہیں ہے۔ میرے برادران تنہا ہزاروں یزیدی فوج کا سامنا کیا، اللہ اکبر۔ اور پھر جس وقت زمین پر آئے ساری فوج نے گھیر لیا، چاروں طرف سے ٹوٹ پڑی، تیر انداز تیروں کی بارش کر دی۔ بس پھر جب شہادت ہونے لگی، آپ کے جسم پاک پر 45 زخم تلواروں کے اور 35 زخم تیروں کے، اور یہ حالت سجدہ میں پھر آپ نے سر سجدے میں رکھا۔ بس یہ آج کا سبق ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، امت کو یہ درس دیا کہ سب سے بڑا ظالم شمر ہزاروں کی کوفی فوج ہے، اس مشکل ترین گھڑی میں محمد عربی کا نواسے کا کردار اور پیغام یہ ہے کہ مشکل ترین وقت جب بھی آ جائے میرے نانا کی امت حسین کے سجدے کو یاد کرنا، سجدہ قضا نہیں کرنا۔ سبحان ربی الاعلی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی عمرہ کرتے ہوئے یا حج کرتے ہوئے گر گئے، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا ان کو احرام کے ساتھ ہی تدفین کر دو، یہ قیامت کے دن ملبیًا، یہ جب اٹھے گا تو لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ یہ حضور نے کلیہ دیا۔ کیا خیال ہے شاہ سوار کربلا جب اٹھیں گے تو کیا پڑھتے ہوئے اٹھیں گے؟ کیا پڑھتے اٹھیں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، لبیک نہیں حاج صاحب، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یار کتنا لمبا سجدہ ہے۔ میرے برادران ایک سبق یہ تھا، یہ آج موضوع یہ تھا
کہ امت کا عروج دو چیزوں سے وابستہ ہے، ایک سجدہ ہے، شریعت کی پابندی ہے، اور دوسرا ظالم کے خلاف آواز اٹھانا۔ میں حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، یہ امام پاک کا سبق ہے کہ آخری دم تک ظالم کا ساتھ نہیں دینا، نہیں دینا۔ زبان سے ان کی تکذیب کرو، اس کی مذمت کرو، یا دل سے ہی برا سمجھو، آخری درجہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے جسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، سن لیں، یہ آپ نے حدیث آج تک نہیں سنی مجھ سے۔ فرمایا من مشا مع ظالم لیجقوجہ، آپ سارے، ہم میں بھی شامل، جدھر سے نوٹ ملے وہ جی تواڈے ہی نال ہے گیا، گل کیڑی ہوئی نا، دین رخصت، نوٹ ملیں نہ ملیں دین چلا جائے گا۔ حضور کی حدیث سن لیں اچھی طرح، کوئی جلدی نہیں ہے، ایک حدیث سمجھ لیں گے آپ کی کایا پلٹ جائے گی، ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ حضور نے فرمایا من مشا مع ظالم، جو شخص ظالم کے ساتھ چلا، کس لیے؟ چائے پینے کے لیے نہیں، لے جو قویہ ہو، وہ نال کندھے نال کندھا ملا کے اس دی ورکنگ کرنی ہے، کمپین کرنی ہے، چودھری صاحب کی، خواجہ صاحب کی، فلاں صاحب کی، کوئی بھی ہو، ہم کسی کا نام نہیں لیتے۔ ظالم کے ساتھ جو چلا، لے جو قویہ ہو، تاکہ اس کا چلنا، اس کے ساتھ محلے میں جانا اس کی تقویت کا ذریعہ بن جائے۔ اگلا جملہ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ جواری ہے، یہ دو نمبر ہے، یہ سارا کرپشن کا اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن جی کریے کی، آج گئے سن پھر دروازے تے خالی تے نہیں سی بولنا۔ افسوس کی بات ہے، میرے محبوب نے فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور وہ جانتا ہو کہ یہ ظالم ہے، میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں، پھر مرنا تو بعد میں ہے، قبر حشر تو بعد میں ہے۔ حضور کی حدیث ہے فقد خرج من الاسلام، ایسا بندہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ ہے ہمارا آج کا کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، سجدہ قضا نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب